السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ عنده علم الساعہ۔ گزشتہ درس میں قرب قیامت کے قریب ہونے کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی، لوگ خاص لوگوں سے سلام کرنا اپنا فخر سمجھیں گے، ان سے سلام لینا ان کی کوشش ہوگی، اس کے متعلق سنایا تھا۔ آج دوسری نشانی فشو التجارہ، تجارت کا عام ہو جانا، یہ بھی قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ فشو التجارہ یہ دو الفاظ سے مرکب ہے۔ اگر تجارت کو دیکھا جائے، اس کے شرعی نقطہ نظر اور اس کے حکم کو دیکھا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، تجارت کرنا ایک مباح عمل ہے، جائز عمل ہے، اور اگر اس عمل میں نیت صادقہ، نیت مستحسنہ شامل ہو جائے، یہ کام استحباب کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے، اس کے اندر ندبیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور تجارت کرنا قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، اور ہمارے سلف صالحین کے اعمال سے بھی تجارت کرنا ثابت ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز جمعہ کی ادائی ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو، تجارت کو کرو۔ اسی طرح قرآن کریم کا دوسرا مقام، وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، سورۃ المزمل دوسرا رکوع۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر دو گروہوں کا تذکرہ کیا ہے، دوسرے گروہ کی صفات کو، عادات کو بیان کیا۔ ان کے اندر عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ زمین پر پھیل جاتے ہیں، زمین میں تجارت کرتے ہیں۔ ان دو آیات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن مجید نے تجارت کو جائز قرار دیا ہے، تجارت پر پابندی عائد نہیں کی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس کو صخر الغامدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، امام ترمذی رحمہ اللہ نے 1212 نمبر پر روایت کو نقل کیا ہے۔ بیان کرتے ہیں صخر الغامدی رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے صبح کے وقت کے لیے دعا کی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت کو پیدا کر دے۔ صخر الغامدی راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اذا بعث سریۃ او جیشا، جب بھی آپ کسی قوم کے خلاف کسی بڑے لشکر کو یا چھوٹے لشکر کو بھیجتے، بعثہم اول النہار، آپ صبح کے وقت اس لشکر کو بھیجا کرتے تھے۔ اور اسی طرح صخر الغامدی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنا تو کہتے ہیں، اذا بعث تجارتا اول النہار، کہ جب بھی انہوں نے تجارتی قافلہ وہ بھیجا ہے، صبح کے وقت بھیجا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، فَأَسْرَى وَكَسُرَ مَالُهُ، اللہ رب العزت صبح کے وقت تجارت کرنے کی وجہ سے ان کے مال کے اندر برکت کو پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ تین دلائل آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ قرآن سے تجارت کرنا ثابت ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت کی دعا کی ہے، اور صحابہ کرام اکابر اور اصاغر صحابہ کرام ان کے عمل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تجارت کرنا ایک مستحب، ایک مستحسن عمل ہے، ایک جائز عمل ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرب قیامت کی نشانی کیوں قرار دیا ہے؟ اس کو کیوں قرار دیا گیا ہے کہ جب تجارت عام ہو جائے گی سمجھ لینا قیامت قریب آ جائے گی؟ اس سے مراد وہ تجارت ہے جو انسان کو مخلوق کے حقوق سے غافل کر دیتی ہے، حقوق اللہ سے غافل کر دیتی ہے، حقوق العباد کا کوئی خیال نہیں، حقوق العباد کا کوئی خیال نہیں۔ اور یہ وہی تجارت ہے جس کی طرف اللہ رب العزت نے سورۃ تکاثر کے اندر اشارہ کیا ہے، الہاکم التکاثر، مال کی کثرت نے تم کو غافل کر دیا ہے، حتی زرتم المقابر، حتی انتہائی غایت کے لیے آیا ہے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی ہے۔ اور انسان کی فطرت ایک عجیب فطرت ہے کہ اس کے اندر مال کی کثرت اس کے احساس کو، اس کے جذبے کو رکھ دیا ہے۔ ترمذی کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یحرم ابن آدم، ابن آدم کے سارے اعضاء، سارے کے سارے جزو، وہ کان کی صورت میں ہو، آنکھ کی صورت میں ہو، ہاتھ کی صورت میں ہو، پاؤں کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، سارے کے سارے اعضاء بڑھاپے کی عمر میں کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں۔ وَيَشِبُّ مِنْهُ سِنْتَانِ، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں وہ اس وقت بھی جوان رہتی ہیں، طول العمر، ایک یہ ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی عمر کے اندر اضافہ کر دیا جائے، وَحِرْصُ الْمَال، اور مال کے اندر حرص جو ہے وہ اس کی جوانی ابھی باقی رہتی ہے۔ یہ دو چیزیں انسان کی جوانی میں رہتی ہے، باقی سارا کا سارا بڑھاپا چلا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ قرب قیامت تجارت عام ہو جائے گی، اتنی تجارت عام ہو جائے گی، انسان کو نماز کی فکر نہیں، روزے کی فکر نہیں، انسان کو کسی اعمال کی فکر نہیں، حقوق العباد کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت کی ہے، حتیٰ تعین المرأۃ زوجہا علی تجارتہ، حتیٰ کہ عورت اپنے خاوند کی تجارت میں مدد کرے گی۔ آپ جتنے بھی مواقع دیکھ لیں، خواہ وہ مذہبی موقع ہو، خواہ وہ قومی اور ملی موقع ہو، ہر مواقع پر آپ کو خاوند کے ساتھ عورت تجارت میں کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ اپنے روڈز کو، اسی طرح اپنی سڑکوں کو کھنگال لیں، ہر سڑک پر آپ کو خاوند کے ساتھ عورت تجارت کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ تجارت کا عام ہو جانا قرب قیامت کی نشانی ہے۔ تجارت بذات خود کوئی مکذوب عمل نہیں ہے، مستحسن عمل ہے، لیکن جب اس تجارت کی وجہ سے انسان حقوق اللہ کو پامال کر دے، حقوق العباد کو پامال کر دے، سمجھ لینا یہی تجارت انسان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے اور قرب قیامت کی نشانی بھی ہے۔ ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے 4102 نمبر پر، اسی طرح امام ابو داود رحمہ اللہ نے 2556 نمبر پر اس روایت کو بیان کیا ہے۔ اور روایت کو بیان کرنے والے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاری قرآن ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانت الآخرۃ ہمہ، جس بندے کا دنیا کے اندر مقصد یہ ہو جائے کہ میں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کو راضی کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، حقوق العباد کو پابندی کرنی ہے، اس کے اندر کسی کا کوئی نقصان نہیں کرنا، اللہ رب العزت اس کے لیے 3 طرح کے انعامات نوازتے ہیں۔ جمع اللہ لہ امرہ، اللہ تعالیٰ اس کے بکھرے ہوئے کاموں کو وہ سکیڑ کر رکھ دیتے ہیں، اس کے کاموں کو سکیڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا وجعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں، اس کے دل کے اندر حرص کو ختم کر دیا جاتا ہے، لالچ کو ختم کر دیا جاتا ہے، وہ حریص نہیں رہتا، اس کی آنکھیں للچائی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اور تیسرے نمبر پر وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، آج جس دنیا کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، دنیا کے
حصول کے لیے ہر اسباب، ہر ذریعہ، ہر سورس اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے اوپر لگ جاتا ہے۔ اتتہ الدنیا وہی راغمہ، دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا ومن کانت الدنیا ہمہ، جس کا مقصد دنیا کے اندر دنیا کمانا ہو جاتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی کوئی خیال نہیں، اللہ رب العزت عذاب کے طور پر اس کے لیے 3 چیزوں کو تیار کر دیتے ہیں۔ فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے معاملات کو بکھیر کر رکھ دیتے ہیں۔ وجعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی نظروں میں فقر کو بھر دیتے ہیں اور اس کو دنیا اتنی ملتی ہے جتنا اس کا مقدر ہوتی ہے۔ تجارت بذات خود کوئی مکذوب عمل نہیں، کوئی جھوٹا عمل نہیں، بلکہ مستحسن اور اچھا عمل ہے، لیکن اسی تجارت کے اندر جب حقوق اللہ اور حقوق العباد کو غصب کر لیا جائے تو پھر یہ وبال جان بچ جاتی ہے اور قرب قیامت کی نشانی بھی ہے۔ اگلے درس کے اندر قطع الارحام، رشتہ داری کو توڑنا، یہ بھی قرب قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔